حکومت نے ایک اجلاس کیا اور اجلاس کر کے سرکاری ملازمین سے کہا کہ آپ باہر نکل جائیں. اس کے بعد جو اندر ہوا وہ کیا ہے اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا، حکومت کا یہ کرنا، یہ غیر قانونی ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. 2015 کے سپریم کورٹ کے رولز اور رول نمبر 12 کے مطابق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. سب ایک ہی سوال کر رہے ہیں کیا ہوگا. یہ جو سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر چکا ہے، کل سنائے گا. اس کے بعد ہوگا کیا؟ حکومت نے بتا دیا ہے کیا ہوگا. حکومت کہہ رہی ہے ہم نہیں مانتے. کیا حکومت نہ ماننے کا آپشن رکھتی ہے؟ سپریم کورٹ ایک حکم دے اور اس کے بعد حکومت وقت کہے ہم نہیں مانتے. نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ توہین عدالت ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک اور یوسف رضا گیلانی ہمارے سامنے ہوگا. بہت کچھ ہے، اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک سچویشن اور بنتی نظر آ رہی ہے. یہ جو سچویشن ہے یہ بن رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کے بیان کی وجہ سے. یہ سچویشن کتنی ممکن ہے کتنی نہیں، اس پر بھی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں. مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے موجودہ اس وقت نمبر 2 جج اور آنے والے دنوں میں نمبر 1 جج، انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے کے بارے میں ماہرین قانون کی اکثریت نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کا، ہونے والے چیف جسٹس کا غیر قانونی فیصلہ، اللیگل فیصلہ ہے. اس کی بھی بات کرتے ہیں کیسے یہ کانسٹیٹیوشنل جو معاملہ ہے، پروویژن ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. اور ایک بہت عجیب چیز ہوئی. حکومت نے ایک اجلاس کیا اور اجلاس کر کے سرکاری ملازمین سے کہا کہ آپ باہر نکل جائیں. اس کے بعد جو اندر ہوا وہ کیا ہے اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے یہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں. ایک ہنگامی اجلاس کابینہ کا ہوا اور کابینہ کے اس ہنگامی اجلاس کے بعد بلکہ اس کے دوران ہمیں یہ پتہ چلا کہ حکومت نے سرکاری ملازمین کو باہر نکال دیا. پھر اندر صرف کابینہ کے ارکان رہ گئے اور اندر جو کچھ ہوا وہ انہوں نے کیا. یعنی اندر سیکرٹریز ہوتے ہیں، دیگر سرکاری عملہ ہوتا ہے، جو چیزیں طے ہوتی ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ منٹس ان کے تیار کیے جاتے ہیں، عمل درآمد کے لیے احکامات دیے جاتے ہیں، درمیان میں 10 چیزیں ہوتی ہیں، ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. سرکاری ملازمین ہوتے ہیں اجلاس میں سے سرکاری ملازمین کو نکال دیا گیا. یہ کابینہ نے کیا. بڑا عجیب ہے، کشیدہ بحرانی صورتحال میں. اور پھر اندر حکومت نے کچھ فیصلے کیے. ایک سورس کے مطابق اندر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ عمران خان اب تک سوشل میڈیا پر اس تمام کیفیت میں ہم سے آگے ہے. عمران خان کو شکست دینے کے لیے جس طرح عمران خان کے ساتھ لوگ آتے ہیں اس طرح سپریم کورٹ پہنچا جائے. ایک سورس کا دعویٰ ہے کہ اندر یہ بھی ڈسکس ہوا. یہ آواز بھی اٹھی کہ حکومت اگر یہ کرے گی تو بہت برا امپیکٹ جائے گا. لیکن پھر دبا دیا گیا اس آواز کو، متعدد آوازوں نے دبا دیا کہ یہ نہ کریں تو کیا کریں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری وہاں نہیں سنی جا رہی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری نہیں سنی جا رہی، ہمیں یہ کرنا ہوگا. وہاں وہ جو جنرل باجوہ کا انٹرویو تھا اس ٹائپ کی باتیں ہوئیں کہ دیکھیں نا، عمران خان کے لیے تو پہلے بھی جج صاحبان کی اہلیہ ان کے بچوں کے کہنے پر فیصلے آئے ہیں. عمران خان کلٹ ہے اور عمران خان کے سپورٹرز اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کی باتیں سورسز کے مطابق اندر ہوئیں. اب حکومت اس کے بعد کیا کرنے جا رہی ہے یہ بتا دیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے. انہوں نے کہا اجلت میں فیصلہ سنایا جائے گا. تو نہیں مانیں گے یہ حکومت نے کہا ہے. کیا حکومت نہ ماننے کا آپشن رکھتی ہے؟ حکومت نہیں مانے گی تو شہباز شریف یوسف رضا گیلانی بنیں گے. توہین عدالت لگے گی، شہباز شریف یوسف رضا گیلانی بنیں گے. عدالت کہے گی انتخابات کراؤ، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کراؤ. کچھ نہیں ہوا، نہیں کرائے گئے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں عمران خان کے سہولت کار اندر بیٹھے، اس کے بعد سے اب تک کیا ہوا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد سے اب تک کس پر توہین عدالت لگی؟ الیکشن کمیشن پہ لگی، حکومت پہ لگی، رانا ثناء اللہ پہ لگی، اسلام آباد کی انتظامیہ پہ لگی، اس حکومت پہ لگی، کسی پر نہیں لگی. عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونا سب سے بڑی توہین عدالت ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ عمران خان نے جج صاحبہ کو کہہ دیا،
یا کسی نے جج صاحب کے بارے میں کوئی ریمارکس دے دیے، یہ تو توہین عدالت ہے، ہمارے ہاں اس کو توہین عدالت قرار دیا جاتا ہے. لیکن اصل توہین کیا ہے؟ عدالت حکم دے اور عدالت کا حکم نہ مانا جائے، یہ ہوتی ہے اصل توہین عدالت. اور یہ حکومت اس وقت اعلان کر چکی کہ ہم توہین عدالت کریں گے. تو شہباز شریف یا پھر سکندر سلطان راجہ جیسا کہ کیس آگے بڑھتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ہمارے سامنے یوسف رضا گیلانی کی صورت میں آ سکتا ہے، اپنے عہدے سے جا سکتا ہے. اب اس صورتحال میں مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک حکم دیا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو. وہ جو سرکولر جاری ہوا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ سرکولر آپ جاری نہیں کر سکتے، یہ سرکولر آپ نے غلط جاری کیا ہے. انہوں نے کہا جوڈیشل آرڈر کو تو چیف جسٹس بھی ختم نہیں کر سکتے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات کی. میں نے بعض ماہرین قانون سے پوچھا کہ کیا یہ کیا جا سکتا، ان کا کہنا کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو وفاقی حکومت کا حکم ہے، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ حکم دیا، اس کا وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم رجسٹرار سپریم کورٹ کو ریموو کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا، حکومت کا یہ کرنا، یہ غیر قانونی ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. 2015 کے سپریم کورٹ کے رولز اور رول نمبر 12 کے مطابق یہ پاور کہ رجسٹرار پر کوئی پینلٹی امپوز کی جائے، اس کو کسی چیز کی سزا دی جائے، یہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے. یہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا. فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتی، قاضی فائز عیسیٰ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو رول ہے یہ کلیئرلی کیا کہتا ہے؟ رول کہتا ہے the chief justice alone، صرف چیف جسٹس shall have the power to impose a penalty on the registrar of the court. صرف چیف جسٹس ان پر کوئی پینلٹی امپوز کر سکتے ہیں، کوئی سزا دے سکتے ہیں. where an inquiry is held against him، تب جب ان کے خلاف ایک انکوائری ہو. the inquiry officer shall submit his findings to the chief justice. جو انکوائری آفیسر ہوگا وہ اپنی فائنڈنگز چیف جسٹس کو دے گا. تو نہیں کیا جا سکتا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کہا ہے، حکم دیا، یہ غیر قانونی حکم ہے. یہ چیف جسٹس کے پاورز ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب استعمال کر رہے ہیں. حکومت اب تینوں جج صاحبان کے خلاف ریفرنس لانے پر غور کر رہی ہے. حکومت مکمل طور پر لڑائی پر آمادہ ہے، کیونکہ حکومت انتخابات میں نہیں جانا چاہتی. حکومت انتخابات سے بھاگ رہی ہے. سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب دیا جائے کہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے 90 دن کے بعد یہ کیسے چلے گی. اس بات کا کوئی قانونی آئینی جواز موجود نہیں ہے. یہ جو اعظم خان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، یہ کیسے چلے گی، اس بات کا کوئی جواز نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، حکومت کے پاس، ان کے ماہر قانون اٹارنی جنرل کے پاس. اس سوال کا جواب نہیں ہے. ناگزیر حالات انہوں نے ایک اپنی طرف سے شوشہ چھوڑ دیا ہے، اور اس شوشے کو چھوڑنے کے بعد اب یہ اڑے ہوئے کہ یہ ناگزیر حالات میں کیا جا رہا ہے. تو محسن نقوی کو کیسے چلائیں گے آپ؟ ایک بحرانی کیفیت ہے. اس بحرانی کیفیت کا جواب اس نالائق حکومت کے پاس، شہباز شریف کی، نہیں ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کرتے کیا ہیں؟ دیکھیے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ایک حکم، اور اس حکم میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو روکتے ہیں. حکومت فوری طور پر قاضی فائز عیسیٰ کے اس حکم کی روشنی میں قانون بنا دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ ایک لیٹر لکھتے ہیں. حکومت فوری طور پر ایک رجسٹرار سپریم کورٹ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی منظوری دیتی ہے. آپ کو یاد آیا لفظ بینچ فکسنگ مریم نواز شریف کا؟ ماہرین کہہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں بینچ فکسنگ، جو مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے حکومت کر رہی ہے اس وقت، اور حکومت اللیگل کام کر رہی ہے. اب بلاول بھٹو زرداری اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں اگر آپ اس وقت الیکشن کروائیں گے اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے تحت، تو ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا لگ سکتا ہے. یعنی ہم نہیں مانتے، یہ حکومت کہہ دے گی، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اڑ جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ یا تو ایمرجنسی لگے گی یا مارشل لا لگے گا. تو بلاول بھٹو زرداری یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر مارشل لا لگا دیں گے. بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں ایمرجنسی لگا دی جائے گی ملک میں. بلاول بھٹو زرداری، بھٹو کا نواسا، بے نظیر بھٹو کا بیٹا، ہمیں یہ بتا رہا ہے. جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپئن جماعت کا چیئرمین ہمیں یہ بتا رہا ہے
کہ ہم نہیں مانتے. وہ جو ملک سے باہر جا کر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہا ہے، وہ مفرور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ نہیں مانا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ تمام لوگ مل کر ووٹ سے بھاگ رہے ہیں، عوام کو ان کا حق دیا جائے اس سے بھاگ رہے ہیں، اور مسلسل یہ فرار جو ہے وہ جاری ہے. ماہرین قانون مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہے یہ غلط، یہ نہیں کیا جا سکتا. اب ان حالات میں ہمیں نظر کیا آ رہا ہے؟ ان حالات میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان یا تو میانمار بنے گا جہاں پر قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہوگی، یا پاکستان اس صورتحال میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹرکی بن سکتا ہے، ترکیہ بن سکتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں آج ہم اپنی آئینی تاریخ کے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ہم ترکی بن سکتے ہیں یا ایک اور میانمار میں تبدیل ہو سکتے ہیں. ہم میں ہر کسی کو انتخاب کرنا ہوگا کہ اسے تحریک انصاف کی طرح آئین اور قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا کرپٹ مافیا اور جنگل کے قانون اور فسطائیت کا ساتھ دینا ہے. حکومت کم از کم یہی کر رہی ہے. حکومت غیر قانونی اقدامات ایک کے بعد ایک کرتی چلی جا رہی ہے، اور حکومت عدلیہ پر پارلیمان کے اندر سے بیٹھ کر حملے کر رہی ہے. اب حکومت کی پلاننگ آج جو میں نے عقاب پالا ہے، یعنی نجم سیٹھی صاحب نے پہلی چڑیا پال لی، شامی صاحب نے ہدہد پال لیا، منصور علی خان نے کبوتر پال لیا، ہمارے بعض صحافیوں نے تو کتے پالے ہوئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ عقاب پال لیا جائے، اور عقاب بھی تھوڑا کرپٹ قسم کا عقاب. تو جو کرپٹ قسم کا عقاب ہے اسے میں نے چونچ میں کچھ پیسے دے کر کہیں بھیجا خبر لانے کے لیے. تو اس نے خبر یہ دی ہے کہ جو اجلاس ہوا تھا اندر جہاں سرکاری ملازمین کو نکال دیا گیا اور خود بیٹھ گئے، وہاں سے عقاب کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ لڑائی کر سکتے ہیں. یہ لوگ عمران خان کے ساتھ جس طرح کارکن آتے ہیں یہ اپنے ساتھ کارکن لا سکتے ہیں، اور لانے کے بعد ان کے کارکنوں میں اور عمران خان کے کارکنوں میں فرق یہ ہوگا کہ عمران خان کے کارکن صورتحال میں لڑ رہے تھے، ان کے کارکنوں کو مکمل سپورٹ حاصل ہوگی. گلیاں ہو جان سنیاں، میری پنجابی بری ہے تو پھر مرزا یار پھرے، تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. واٹر کینن نہیں ہوگی، آنسو گیس کے شیل نہیں ہوں گے، ربر بلٹس نہیں ہوں گی، پولیس نہیں ہوگی، رینجرز نہیں ہوگی، ایف سی نہیں ہوگی، ڈنڈا نہیں ہوگا، لاٹھی چارج نہیں ہوگا، بالوں سے پکڑ کر ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھا کے پھینکا جائے گاڑی کے اندر نہیں ہوگا، تیری تینو اوے تو یہ نہیں ہوگا، منہ پہ تھپڑ نہیں ہوں گے، اٹھا کے پھینکنا نہیں ہوگا، اور کہا جائے گا کھل کے کھیلو، جو کرنا ہے کرو، تمہارا گراؤنڈ ہے. تو یہ والی سچویشن ہوگی جو 97 میں کی گئی تھی. اس کے لیے بھی یہ لوگ تیار ہیں. اس میں تھوڑا سا اسے بیک پہ رکھا ہوا ہے، فرنٹ پہ انہوں نے ابھی اپنے دیگر پتے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو بیک پہ پلان ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. اس پر بھی یہ حکومت عمل درآمد کر سکتی ہے. یہ اس قدر خوف زدہ ہیں عوام کی طاقت سے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.